ان کے معاونین ہیں، ایلڈر صاحبان اور ڈیکن، جن کے تعاون سے آج کی یہ عبادت جو ہے یہ اس کا انعقاد ہو سکا، اور آپ سب کے لیے شکرگزار ہیں، آپ سب جو اس میں تشریف لائے، اور سب سے بڑھ کر شکرگزار ہیں خدا باپ کے، جس کے فضل کی بدولت ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کے خادم پاسٹر سلیمان سنگھ اور ان کے ساتھ پاسٹر وسیم صاحب جو کہ گوجرا سے ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ایک سوال بہت سے لوگوں کے اندر کہ پادری صاحب کے بارے میں ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھی سوال ہمارے اندر بھی، آپ لوگوں کے بھی اندر ہے، لیکن یہ سوال ہی رہے تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کی یہ ہے کہ یہ انڈیا سے یہاں کیسے آ گئے ہیں، تو یہ خدا ان کو لے کر آیا ہے تاکہ ہماری وہ خدمت کریں۔ تو ہم پاسٹر وسیم اور ان کے ساتھ پاسٹر سلیمان سنگھ اور پاسٹر یوسف جو ان کو یہاں بتاتے ہیں، آئے زوردار تالیوں میں پریز گاڈ۔ پاکستانی آواز کی خدمت کے لیے خدا اپنے بندہ کو، بے شک ان کی فیملی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، وہ پیدائشی طور پر انڈین ہے، لیکن یہاں پر خدا کے ارادے سے، خدا کے منصوبے کے تحت ہمارے درمیان خدمت کے لیے، ہم سب کی بھلائی اور نیکی کے لیے، بہتری کے لیے خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو بہت سا میں نے وقت نہیں لینا، لیکن خدا کا کلام جو متبر ہے، خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے، اسی کلام کو نظر فرما کر لوگ کی زندگیوں میں وہ شفا کا کام کرتا ہے۔ کلام کا نصول ہوتا ہے، بندے ٹوٹتے ہیں، خدا کا کلام روشنی ہے، اس کلام کی قدرت سے چٹانیں چکنا چور، اس کلام کی قدرت سے مزار فطر جو چیز ہے، اس کلام کی قدرت سے ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں، طوفانوں کو رخ موڑتے ہیں، سانس کا حالات کو بنا دیتے ہیں۔ تو پیچھے کلام ہی ہے، اور یہ کلام خدا ہے۔ ضرور ہے خدا کے ساتھ آپ کی واقفیت، ملاقات، اس خدا کے ساتھ ایک ہونے سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بھائی لگے ہوئے اگر آپ جو کرتے ہیں ایکو اس کی بند کر دیتے تو اچھا لگے گا، لوگوں کو سنگل ہی آواز آئے۔ پریز گاڈ، شکریہ بھائی۔ خدا اپنے کلام کی قدرت سے زندگیوں میں کام کرتا ہے، یہ سب کچھ جو میں نظر آتا ہے کلام ہی سے بنا ہے، اور اس کلام کی قدرت ہی سے خدا ہمیں سنبھالتا ہے۔ تھوڑا سا وقت آپ کا لینا ہے تاکہ خدا باپ کے کلام میں سے ان سچائیوں سے ہم واقف ہوں، تھوڑا سا حصہ جو ہم نے سیکھنا ہے، اور اس کلام کی جو سچائی ہے، اس سچائی کے باعث لکھا تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں یہ سچائی آزاد کرتی ہے۔ تو سچائی پانے کے لیے، سچائی سے واقفیت پانے کے لیے آئیں کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب تیسرا باب، خروج کی کتاب اور اس کا تیسرا باب۔ تیسرے باب کی پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خدا کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے،
پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ خدا ان کے پڑھے گئے کلام پر خدا کی برکت ہو۔ ملک مدیان میں خدا کا بندہ موسیٰ وہاں پر اپنی بھیڑ بکریاں جو سسر کی ہیں، اس کے جو یہاں پر خسر لکھا ہوا ہے، ہم سسر ہی بولتے ہیں، تو وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے جب یہ ہورب کے پہاڑ کے طرف ادھر گیا ہے بکریاں بھیڑ بکریاں لے کر، تو وہاں ایک عجیب منظر اس نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اوپر جو جھاڑی ہے، اس پہاڑ کے ساتھ جو جھاڑی ہے، اس جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور موسیٰ اس آگ کو دیکھ کر جھاڑی کے اندر جو لگی ہوئی ہے، یہ اس کو غور سے دیکھ رہا ہے کہ آگ تو لگی ہوئی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، آنچ سے اس کی اٹھ رہی ہے، لیکن جھاڑی چلتی نہیں ہے۔ تو بڑا حیران ہے، اس کے اندر ایک عجیب طرح کی سے کوئی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ کیا ہے؟ آگ تو ہمیشہ سے کو جلاتی ہے، بسم کر دیتی ہے، یہ کیسی آگ ہے آگ، لیکن ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، لیکن آگ اٹھ رہی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کترا کر اس کے پاس گیا۔ جب نزدیک پہنچا آواز آئی موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو کیا تھا کہ بھئی کچھ کو نظر تو نہیں آ رہی، چوری نظر آ رہے تھے، کہتے میں حاضر ہوں۔ اس کو یہ تھا کہ یہیں سے اندر اس کو آواز نکلی ہے، تو وہاں سے آواز یہ نکلی کہ اپنے پاؤں سے جوتا اتار لے، کیونکہ یہ زمین جہاں تو کھڑا ہے یہ مقدس ہے۔ اب اس حوالے کو پڑھ کر کہ موسیٰ کو جوتے اتارنے کے لیے کہا گیا، ایک اور حوالہ ملتا ہے جہاں پر جوتے اتارنے کے ایک الگ سے لکھا ہوا ہے، یشوع کی کتاب اس کا 5واں باب، یہ بھی حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ Thank you, Jesus. 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا، اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمن کی طرف؟ ایک فرشتہ دیکھا ہے، ایک شخص دیکھا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تلوار پکڑے ہوئے ہے، وہ اس کے نزدیک جا کر پوچھتا ہے کہ تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمن کی طرف؟ اس کو اچھلی معلوم ہوا ہے، کو طاقتور کو نورانی اس کو نظر آیا ہے، لیکن اس سے یہ سوال ہے اس کا کہ تو ہمارے ساتھ یا دشمن کے ساتھ ہے؟ آگے سے کیا آواز آئی؟ اور اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ یہ آگے سے جواب تھا کہ میں خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر یہاں پر آیا ہوں، نہ دشمن طرف نہ تیری طرف، جو خدا کے لوگ ہیں جو بھروسہ کرتے ان کی طرف ساتھ میں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے۔
کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے. سو یسوع نے ایسا ہی کیا. یہ بھی 2 جگہ پر یہ ذکر رہتا ہے بائبل مقدس میں جہاں پر جوتا اتارنے کے طرف سے لکھا ہوا ہے کہ اپنے پاؤں سے جوتا اتار. اس کی تشریح جو ہے یہ جا کر ہمیں روت کی کتاب میں یہ ملتی ہے. روت کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ الیملک ایک بیت لحم کا رہنے والا شخص جب ملک میں کال پڑا تو اس کی بیوی نعومی الیملک اپنے بچوں کے ساتھ وہ مواب کے ملک میں چلے گئے. مواب میں جا کر الیملک نے اپنے بچوں کی شادیاں کی. لیکن کچھ وقت کے بعد الیملک مر گیا, بیٹے مر گئے, اور وہاں سے جب وہ نعومی واپس آئی تو اپنی بہو روت کو لے کر واپس بیت لحم آ گئی. بیت لحم میں جب آئی تو شہرت پھیل گئی, سارے لوگوں میں چرچا ہوا کہ نعومی واپس آ گئی ہے. نعومی سے وہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے تو اس نے سارا وہ قصہ بتایا کہ کس طرح سے یہ ہوا کہ میرا شوہر مر گیا, میرے بچے مر گئے, یہ موابی لڑکی جو ہے یہ میرے بیٹے کی بہو بیوی تھی, لیکن یہ میرے ساتھ ہی آ گئی ہے. اب یہ لڑکی بڑی اچھی تھی, باہر کھیت میں گئی سیتے وغیرہ اٹھانے کے لیے, جو بالیاں وغیرہ اٹھانے کے لیے. تو یہ جس کھیت میں گئی وہ ان کا قریب کا رشتہ دار تھا بوئز, اور بعد میں جب بوئز نے اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تو سوچ ان کی بنی ساس کی کہ اب تو اس کے پاس جا, وہ تیرا شوہر بنے تاکہ قرابت داری کا وہ حق ادا کرے اور اس طرح سے ہمارا خاندان جو ہے آگے بڑھ سکے, میرے بیٹے سے نسل چل سکے. جب یہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ کا ایک اور قرابتی ہے. سو یہ پھاٹک پر بیٹھ گیا بوس, اور جیسے وہ قرابتی وہاں پر آیا تو اس کو اس نے بلایا اور 10 بزرگوں کو اور بھی اکٹھا کیا, بیٹھ کر اس سے بات کی. اس سے بات یہ ہوئی کہ تیری قرابت جو قریبی رشتہ دار ہے نعومی جو ہے وہ اپنی شریف بیچنا چاہتی ہے, اس کے ہاتھ سے تو سب سے اس کے قریب ہے, تیرا حق ہے پہلے کہ تو زمین دے دے. اور جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں زمین لیتا ہوں, میں چھڑا لیتا ہوں, تو اس نے کہا جب تو زمین چھڑائے تو ایک اور بھی ساتھ بات ہے کہ اس کی جو بہو ہے روت تجھے اس کو بھی دینا پڑے گا, اس کو بھی اپنی بیوی بنانا پڑے گا تاکہ مرحوم کی نسل چل سکے. ایک دم ادا کر کے کہا میں نہیں کام کرتا ہوں, میں اپنی جائیداد خراب کروں, میں اپنے اس طرح سے میراث کو خراب کروں, میں یہ کام نہیں کرتا. تو وہاں پر ان کی جو درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ ایک حوالہ جلدی سے دیکھتے ہیں روت کی کتاب. Thank you, Jesus. روت کی کتاب اس کا 4تھا باب ہے. روت کی کتاب 4تھا باب. چلیے ایسے پڑھنے لگا. تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا, تنہا کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں. اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے, کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا. 7ویں آیت. اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدل کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا. اسلام میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا. اس شخص نے اس معاملے سے اپنے کو پیچھے ہٹانے کے لیے کہ میں جو بھی تو فیصلہ کرے اس میں
میں کسی طرح سے تم داخل نہیں کروں گا، میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، میں پورے طور پر اس معاملے سے دستبردار ہوتا ہوں، تو اس دن کو بھی چھڑا اور اس لڑکی سے شادی بھی کر لے۔ اس نے جوتا اتار کر اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا۔ یہاں پر دو جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ پہلے تو موسیٰ کو یہ بات کہی گئی کہ موسیٰ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ مقدس ہے، اس نے اپنے جوتے اتارا۔ اور دوسری جگہ پر یسوع کو کہا گیا، اس فرشتہ نے اس خدا کے نسل کے سردار نے کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ مقدس جگہ ہے، اپنے جوتے اتار۔ یہ جگہ پر تینوں جگہ پر بھی جوتے اتارنے کا ہمیں ذکر ملتا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے جو خدائی سوچ، خدا کا منصوبہ کہ زمین پر انسان سارے کے سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن خدا سے جدا ہو کر وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر منصوبہ بڑے سے بڑا ہو، پروجیکٹ بڑا ہو، ہمارے سامنے ٹارگٹ بڑا ہو، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا کسی کو کیا ضرورت کے بارے میں خبر کرے؟ ہمارے دشمن 7 خطروں سے بھاگیں گے اور لکھا ہے کہ تمہارے روبرو وہ شکست کھائیں گے، پچھاڑ کھا جائیں گے۔ ہمارا خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہے کہ لوگ پورے طور پر کلیتاً اپنے آپ کو خدا کی تابعداری میں نہیں دیتے۔ موسیٰ کو جب یہ بات کہی گئی تو موسیٰ کے اندر ایک پلاننگ تھی، ایک منصوبہ تھا، اپنی قوم کی وہ مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا، محل میں اس کی پرورش ہوئی تھی اور وہ بہت سے علوم سے واقف تھا، لیکن اپنے طریقے سے اس قوم کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے کہا اگر تو اپنے آپ کو میرے تابع کر دے، اگر میری رہنمائی میں قدم اٹھائے، ہر وہ قدم جو میری رہنمائی میں اٹھے گا وہ کامیابی کی طرف ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا جوتے اتارنے کا کہ کلیتاً اپنے کو میرے تابعداری میں دے دے، میری رہنمائی میں قدم اٹھانا۔ تو بے شک جو مصری قومیں بڑی ہے، فرعون بڑا سخت دل ہے، وہ بالکل بات نہیں مانے گا، لیکن اگر تو میری تابعداری میں قدم اٹھائے اور جو کچھ میں فرماؤں اس کو بتا لائے تو موسیٰ تیرے سامنے فرعون شکست کھائے گا، پس ہو جائے گی قوم، اور تجھے میں فتح بخشوں گا اور اپنے لوگوں کو اپنے سونے بازو سے چھڑا لوں گا۔ لیکن اس کے لیے موسیٰ تیری تابعداری چاہیے۔ موسیٰ چاہیے کہ تو میری فرمان برداری کرے۔ جوتے اتارنے کا مطلب ہے کہ میری فرمان برداری میں رہے، جو کچھ میں کہوں تیری عقل مانے، تیرا ذہن اس کو قبول نہ بھی کرے، لیکن اس کو ماننے کا، اگر میری آواز کو سن کر اس کی قدر کرے، میری تابعداری میں قدم اٹھائے تو ہمیشہ غالب رہے گا، فتح پائے گا۔ اس لیے اس کی میری یہ پلاننگ تھی کہ میں قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے، مصر کی غلامی سے چھڑاؤں، اور دوسری طرف جب یہ چھوٹ کر چلے گئے ہیں تو یسوع کے اندر تھا، لیڈر بنا دیا، اور خدا نے واضح طور پر اس لیڈر کو کہا تھا کہ شریعت کی یک کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دل آج اس پر دھیان رکھنا، اس کی جو کچھ لکھا ہے اس پر احتیاط سے عمل کرنا، نہ سے دائیں مڑنا نہ سے بائیں مڑنا، تب تجھے قرآن بند کی نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ میں اپنی قوم کی جس کے اندر درد ہے، ان کو یہاں مالک بنانا چاہتا ہے، اس ملک کے اندر ان کو وہاں پر بسانا چاہتا ہے، لیکن آگے جو بستی قومیں بڑی بڑی ہیں، کیونکہ گنتی کی کتاب ہمیں ملتا ہے 14 باب میں کہ جیسے جاسوسوں نے آ کر خبر دی تھی نا کہ لوگ بڑے قادر ہیں، ان کے شہر اتنے بڑے بڑے فصیل دار، آسمانوں سے ان کے شہر کی فصیلیں باتیں کرتی ہیں، تو لوگ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے، اتنے سارے لوگ تر گئے، چیخے مارتے رہے کہ ہم کیسے جگہ قبضہ کریں گے۔ لیکن خدا کو یہ بات بری لگی کہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، میری تابعداری میں قدم اٹھائیں، اگر وہاں پر تابعداری کی تو کیسے میں چھڑا رہا ہے، کیسے ان کے لیے میں نے سمندر کو چھیلا، کیسے چکنا کی چنوں سے ان کو پلایا،
میں قدرت رکھتا ہوں لیکن کامیابی اس صورت میں رہتی ہے جب لوگ میرے تابعداری کرتے ہیں، وفاداری میں رہتے ہیں۔ تو یسوع کے اندر یہ بات ہے کہ قوم یہاں پر غالب آ جائے، اس کے واس بن جائیں، اس میں بس جائیں، لیکن اس کے لیے خدا کی طرف سے جو اس کو قوت ملی ہے، پاور ملی ہے، اس کے لیے خدا نے اس کو یہ کہا کہ اگر اپنا جوتا اتار دے تو میں خدا کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں، میں پھر ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنے کو تابعداری میں دے دیتی ہے۔ جیسے میں جوتاؤں نے تابعداری میں دیا تھا، سادہ سی بات اس کو ہے کہ 300 لوگ کو لے کر جا، ہاتھوں میں مچھلی ہوں اور آپ نے مٹکے لینا، رات کے ٹائم پہر میں 12 بجے بعد مچھلی تو مٹکے توڑ کر مچھلی میں روشن کر کے للکار دینا کہ یہوہ کی اور جدون کی تلوار، آپ کے سب سے بڑا لشکر بھاگ جائیں گے، آپ فتح پا جائیں گے۔ لوگ سادگی سے جب خدا کی تابعداری میں آ جاتے، اس کی وفاداری میں آ جاتے، تو بڑی سے بڑی جنگ زمین پر جیت سکتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو پاور دیتا ہے، ایسے لوگوں کو سور دیتا ہے جو اس کی تابعداری میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے لوگ یہ ایسے نہیں لگے رہنے غالبی ابلیس ہی مانتے رہے کہ مقابلے کرنے کا ابلیس بھاگ جائے، ابلیس کو نہیں انار پھڑ کے رکھ دینے کہ مجھے سکے نعرے مار دینے ابلیس بھاگ جائے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ تنگسی لے کر، ناچڑا لے کر، بیماری لے کر، اپنی بدی ہوئی نسکوں کو لے کر آپ کے سامنے سے بھاگ دے گا۔ جب ہم خدا کی تابعداری میں آ جاتے ہیں، اس کی وفاداری میں آ جاتے ہیں، ابلیس مرض میں ٹھہر نہیں سکتا۔ بائبل مقدس میں بڑا عظیم درس ملتا ہے، بچوں کو ملتا ہے وہ اپنے والدین کے تابع ہو جائیں، بیویوں کو ملتا ہے شوہر کے تابع ہو جائیں، نوکروں کو ملتا ہے مالکوں کے تابع ہو جائیں، اور کلیسیا کو ملتا ہے اپنے پاسٹروں کے تابع ہو جائیں، اور سارے مل کر خدا کے تابع ہو جائیں۔ فتح ہوگی، غلبہ ہوگا، ہمیں رونا چیخنا پڑے گا، بلکہ ہماری جنگیں خود لڑتا ہے۔ ہم تو سارے گاتے ہیں جنگ تیری ہو آپ لڑے گا، جب حکومت پہ اس کے تو عمل کرے گا، اس کی حکومت پر ڈٹ جائیں، اس کی لاش کی قدر کریں۔ ابلیس آپ کو سمجھ نہیں سکتا، ایسے میں مغلوب بنے ہوتے ہیں، مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، بلکہ میں کاموں کی گھر میں گیا، تو اس گھر میں بڑے حالات خراب تھے، ان کے گھر میں بدروہوں کا بڑا شور تھا، اور مجھے کہنے کہ بہت سے پادریوں کو بلایا ہے، بڑے گروپ کو بلائے نہیں۔ ہم لے کر انور فضل کے پاس بھی گئے تھے، اور بھی بہت سے لوگوں کے کہا کہ ہم گئے، لیکن وقتی آرام آتا تھا، لیکن ساڑھے بچے اور پھر اٹیک ہو جانے۔ میں نے کہا بھی میں یہ تھوڑی دعویٰ کرتا کہ اٹیک نہیں ہوگا، ہاں میں پوریا بتا دیں تو آپ غالب رہ سکتے ہیں۔ کہنے کے بڑے دعویٰ کی کاجے بڑے گروپ آئے نے، یہ تو کوٹھ گیا تو پائے پھر اگلے دن آ جاتی ہیں ایک پال دے کے آئی کہ سدیاں اتنے پاڑ نہیں سکتی ادھر، اگلے دن پھر بھی اتنے سن۔ میں کہ میں تو کوئی دعویٰ کردا اپنی تو یسوع کے پاس پہ آ جاتا ہے، الجھانے اور پریشان کرنے کے ہاتھ جاتا ہے، لیکن کلام سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ خدا کی صورت و شبیہ پر ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، اور اگر آپ نے خدا کی تابعداری میں نہ چلیں، اس کی بات میں شروع کر دیں، ابلیس کی غم آپ سے بٹھا سکے۔ میں کہ جب خادم دابا مارتے دوڑ کرنے دو، یسوع نے لشکر نکالے، خادم بھی دابا بھاگ جاتا ہے تو کمزوری بھی بھاگتا ہے، لیکن لوگ پھر ساتھ لیں گے تلک کا چھوڑتے نہیں پولیس مار، اس لیے ابلیس واپس وہاں پر رہتا ہے، اس کے ساتھ تعلق توڑ لیں۔ ابلیس جو ہے آپ سے کم تر ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کا سر، آپ خدا جیسے ہیں، آپ اس کی شبیہ پر ہیں، آپ اس وقت میں اندر وہ بستا ہے، رہتا ہے، اگر اس کو موقع دیں تو رہنا چاہتا ہے، پھر آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ادھر بیٹھے بیٹھے جب ان سے گفتگو کر رہا تھا، وہ سارا خاندان ساتھ ہوا اور آج تک وہ ساتھ ہیں۔ Praise the Lord. ہم غالب رہتے ہیں، یسوع کہتا ہے میں غالب آیا ہوں، تم بھی غالب آ جاؤ اس پر، اس کی تصویروں پر، اس کے منصوبوں پر، لیکن خدا سے جو آپ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
हम तो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, लेकिन खुदा के साथ एक और होकर। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा ताबेदारी के अंदर बुलाता है कि मेरे पास आओ। वो कहते हैं मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ, दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने। हमारा नाम, हमारी फतह गलबा है कि हम अपने खुदा के साथ लगा लें, उसकी बात को सुना कर दें, ताबेदारी में दे दें कि हम तेरे बच्चे हैं और तेरी हर बात को मानेंगे। सो खुदा बाप की ताबेदारी में आ जाना। यहाँ पर मूसा को कि बड़ा था मनसूबा, उसमें तो कामयाब हो जाएगा इसको हमको छुड़ाने में। यीशु को कहा इस बड़े मनसूबे में तो कामयाब हो जाएगा, तेरे सामने से कौमें भाग जाएंगी, लेकिन ये है ताबेदारी में दे दे। सो खुदा के लोगों, आपने अपने खुदा की ताबेदारी में देना है, तो खुदा आपकी जरूरतों से वाकिफ है, आपकी मुश्किलों से वाकिफ है, आपके सब आंसू पूछना चाहता, आप सबके बोझ उठा देना चाहता, और आप सबको, हम तो उसकी कौम है भाई, बड़ा एक मुकाम है। मुझे भी एक दफा सियालकोट में बट्टे पर जो ईंटें बनाते हैं ना, उनके यहाँ जाने का मौका मिला। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने कहा खुदा क्या कलाम सुनाओ, तो खुदा ने कहा कि ये डेली दुआ करते ना, ऐ हमारे बाप ऐहो सुना दो। मैं पहला ऐहो पढ़ के मैं क्या भी ऐ हमारे बाप पढ़ते हो? कहने जी। मैं क्या वाकई बाप है ताड़ा? कहने जी बाप ही समझ यीशु ने कहा है कि भी ऐ पढ़े को बाप है हमारा, यीशु ने माना कि हमारा बाप है। तो मैं फिर इस तेरी पहचान पा ला, बाप सब कुछ है ही बाप है, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मुझे बाद में मुझे बड़ी देर के बाद इत्तेफाक जाने का कहने लगे जो बाद सारे मसले सारे हल हो गए, असी रिश्ते की पहचान पा गई, हमने अपने बाप को पहचान लिया। सो खुदा के लोगों, हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ रहना चाहता है, कभी दस्तबरदारी होना चाहता है, कभी हमसे दूर नहीं, असी दूर हो, हम उसकी कुर्बत में आ जाएंगे, उसको अपना खालक मालक है, अपना चौपान, अपना बादशाह रिश्ता कायम कर रहे, जो रिश्ता हमारे साथ खुद कायम किया है, उसकी पहचान पा जाए तो इसकी पता होगी। खुदा हम सबका ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन आमीन। बोलो खुदा यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बहुत अच्छा तो हमारा मारे, लेकिन इसको ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर सारे बाजू थे चौके अपनी मुट्ठी कोट के फड़ के ना, फिर इस नाम मारेंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ भी वक्त ज्यादा ले लिया, खुदा सबको बरकत दे।